اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کرن حیدر ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ضروری ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت مہم ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت اہم ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئی ہوں، بلکہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئی ہوں، وہ ہے موت۔ موت یعنی قیامت۔ قیامت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا، مرنے کے بعد قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ حج کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبروں سے دوبارہ زندہ کرے گا۔ جب قیامت آنے والی ہے، قیامت حق ہے، قیامت آنی ہی آنی ہے، قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ اٹھائے جانا ہے، قیامت آنے والی ہے، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت ہماری زندگی کے لیے ضروری کیوں ہے؟ موت انسانی زندگی کے لیے ضروری کیوں ہے؟ تو موت انسان کے لیے بہت ضروری ہے، انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر موت نہ ہو تو ہماری زندگی بے مقصد ہو، ہماری زندگی بیکار ہو، ہماری زندگی بے فائدہ ہوگی۔ مثال سے واضح کرتی چلوں، جیسے ایک بچہ ہے، ہم اسکول جاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ اب اگر ایک بچہ اسکول جا کے پڑھے گا ہی نہیں تو اس کا اسکول جانا کیا ہوگا؟ بے مقصد ہو جائے گا، اس کا اسکول جانا بیکار ہو جائے گا، اس کا اسکول جانا بے مقصد ہو جائے گا۔ تو کبھی بھی کوئی بھی عقل مند شخص بیکار یا بے مقصد کام نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور مثال سے واضح کرتی چلوں کہ جیسے ایک دکاندار ہے، اب ہم دکان پہ جاتے ہیں کام کرنے، کاروبار کرنے۔ اگر ایک شخص دکان پہ جا کے کام نہیں کرے گا تو اس کا دکان جانا بے مقصد ہو جائے گا، اس کا دکان پہ جانا بیکار ہو جائے گا۔ تو کبھی بھی ایک عقل مند شخص بے مقصد کام نہیں کرتا۔ اور اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد موت دینی ہے، ہمیں ختم ہی کر دینا ہے، ہمیں فنا ہی کر دینا ہے، تو پھر ایک سوال ہے کہ ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ جب ہم نے ختم ہی ہو جانا ہے، ہمیں موت ہی مل جانی ہے، تو ہمیں زندہ کیوں کیا؟ ہمیں زندگی کیوں دی؟ اس طرح تو ہماری زندگی کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو ہماری زندگی تو بے مقصد ہے، ہماری زندگی تو بے فضول ہے، ہمیں پیدا ہی بیکار کیا گیا ہے۔ تو غور کیجئے گا، جب ایک عقل مند شخص کبھی بھی کوئی بے مقصد کام نہیں کرتا تو وہ خدا تو خالق عقل ہے، وہ کس طرح سے بے مقصد انسان کو خلق کر سکتا ہے، وہ کس طرح سے انسان کو بیکار خلق کر سکتا ہے؟ تو یہی موت کی دلیل ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موت کے بغیر ہماری زندگی بیکار ہے، موت کے بغیر ہماری زندگی بے معنی ہے۔ موت ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، موت ہماری زندگی کو معنی بخشتی ہے۔ ایک بہت ضروری سوال جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ اکثر لوگ خودکشی کیوں کر لیتے ہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے تکلیفیں برداشت کیوں کریں، ہم زحمتیں برداشت کیوں کریں، ہم مشکلات برداشت کیوں کریں، ہم پریشانیاں برداشت کیوں کریں؟ در حقیقت میں یہ لوگ موت کے منکر ہوتے ہیں،
یہ اپنی بے معنی زندگی سے چھٹکارا پانے کے لیے خودکشی کر لیتے ہیں، یہ اپنی بے مقصد زندگی سے نجات پانے کے لیے خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ وہ نادان لوگ ہیں جو یہ تو جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو رہی ہے، یہ دنیا کی زندگی فنا ہو رہی ہے، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اگرچہ ایک زندگی ختم ہو رہی ہے تو ایک زندگی ہماری شروع بھی ہو رہی ہے، اگرچہ ایک زندگی کا اختتام ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ اس جہان کے بعد ایک اور جہان بھی ہے۔ حکیم امت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں، گر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، گر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ یہ لوگ خودکشی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اگرچہ ایک دنیا کی زندگی کا، اس فانی دنیا کی زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی زندگی کا، ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی کا سورج طلوع بھی ہو رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام موت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں، صبرن بنی الاکرام فمل موت الا قنطرۃ تعبر بکم عن البؤس والضراء الى الجنان الواسع والنعیم الدائمہ فأیکم یقرأ ان ینتقل من سجن الى قصر وما هو لأدائکم الا کمن ینتقل من قصر الى سجن وعذاب ان ابی حدثنی عن رسول اللہ ان الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ امام فرماتے ہیں روز عاشور جب امام کے اصحاب جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو امام اپنے اصحاب کے پاس گئے، اپنے انصار کے پاس گئے اور فرمایا، صبرن بنی الاکرام، اے کرامت کے فرزندوں صبر کرو، استقامت دکھاؤ، ڈٹے رہو، فمل موت، موت نہیں ہے، الا قنطرۃ تعبر بکم عن البؤس والضراء، موت نہیں ہے سوائے ایک پل کے جو تمہیں مشکلات سے، جو تمہیں پریشانیوں سے، جو تمہیں مصائب سے منتقل کرتی ہے الی الجنان الواسع، ایک وسیع جنت کی طرف، والنعیم الدائمہ، اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی طرف، فأیکم یقرأ، اور تم میں سے کون ہے جس کو برا لگے، فأیکم یقرأ ان ینتقل من قصر الی سجن، کہ وہ قید خانے سے محل کی طرف منتقل ہو، وما هو لأدائکم الا کمن ینتقل من قصر الی سجن وعذاب، اور تمہارے دشمنوں کے لیے موت سوائے اس طرح سے ہے، تمہارے دشمنوں کے لیے موت کہ جیسے وہ محل سے قید خانے کی طرف جا رہے ہوں، جیسے وہ عذاب کی طرف جا رہے ہوں۔ انا ابی حدثنی عن رسول اللہ، امام فرماتے ہیں کہ بے شک میرے بابا نے رسول اللہ سے حدیث کو نقل کیا ہے کہ ان الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ بے شک یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو موت ایک پل ہے جو انسان کو اس فانی دنیا سے منتقل کرتی ہے ہمیشہ رہنے والی دنیا کی طرف۔ اگر موت کے بعد زندگی نہ ہو
اگر موت کے بعد ایک اور جہان نہ ہو تو ہماری زندگی بے مقصد ہے، ہماری زندگی بیکار ہے۔ قیامت کے بغیر انسانی زندگی بے مقصد ہے، قیامت کے بغیر انسانی زندگی بیکار ہے۔ غور کیجئے گا، تھوڑی سی توجہ کیجئے گا کہ جہاں ماد انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، جہاں ماد انسانی زندگی کو معنی بخشتی ہے، جہاں ماد کا انسانی زندگی سے گہرا تعلق ہے، وہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماد انسانی زندگی پہ کیا اثر ڈالتی ہے؟ تو ماد انسانی زندگی پہ گہرا اثر رکھتی ہے، گہرا اثر ڈالتی ہے۔ فرض کریں کسی ملک میں اعلان کر دیا جائے کہ آج کے دن تمام عدالتیں بند ہیں، کسی بھی طرح کا جرم ہو، کسی سے بھی کچھ پوچھا نہیں جائے گا، کسی بھی طرح کا جرم کیا جائے، خواہ خون ریزیاں کی جائیں، قتل و غارت کی جائے، چوریاں کی جائیں، ڈکیتیاں کی جائیں، خواہ حقوق کی پامالی ہو، ہر طرح کا جرم، کسی بھی طرح کا جرم ہو، کسی بھی جرم کی سزا نہیں ملے گی، کسی بھی جرم کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تو مومنین کرام ذرا سوچئے کہ اس معاشرے کی حالت کیا ہوگی۔ اسی طرح اگر ماد انسانی زندگی میں نہ ہو تو آج انسان درندے کی مانند ہو، آج انسان قتل و غارت کرے، آج انسان خون ریزیاں کرے، آج انسان چوریاں کرے، آج انسان حقوقوں کی پامالی کرے، اگر ماد ہماری زندگی میں نہ ہو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، مجھ سے کسی بھی جرم کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، تو ماد ہماری زندگی کو ایک معنی بخشتی ہے، ماد انسانی اعمال پہ گہرا اثر رکھتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا مطلب کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے؟ یعنی جس طرح کے اعمال ہم اس دنیا میں کریں گے اسی طرح کا اجر ہم آخرت میں پائیں گے۔ اگر برے اعمال کریں گے تو آخرت میں ہمیں اس کی سزا ملے گی، اگر ہم اس دنیا میں اچھے اعمال کریں گے تو ہمیں آخرت میں اس کے اچھا اجر ملے گا۔ حکیم امت بیان کرتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یعنی ماد پر ایمان ایک عظیم عدالت پر ایمان ہے کہ جہاں ہمارے اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا ملے گی، یہ ایک عظیم عدالت پر ایمان ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی گفتگو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، کیونکہ پہلے بتایا گیا کہ ماد کا چیپٹر بہت وسیع ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم اسی چیپٹر کے متعلق آئندہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے